مسیح کے فتح مند نام میں آپ سب کو سلام اور عید القیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں صبح فتح مند اور ایک تازگی کے ساتھ ہم نے اس دن کا آغاز کیا خدا کے لوگوں کے ساتھ، آمین، اور فتح کے نعروں کے ساتھ اور ہاتھ میں کینڈل جو ایک امید کو، ایک نئے مستقبل کو ظاہر کرتی ہیں، آمین۔ اور جب ہم کینڈل جلا رہے تھے تو ہم دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ یسوع مسیح نے کہا تھا میں دنیا کا نور ہوں، کیا ہے؟ اور ہم دنیا کو بتا رہے تھے کہ وہ دنیا کا نور جو گڈ فرائیڈے والے دن مرا تھا پھر وہ آب و تاب سے چمکا ہے ہم سب کے لیے، ہیلیلویا۔ ہم دنیا کو پیغام دے رہے تھے اور اس ایمان میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شامل کریں، کیا کریں؟ اس ایمان میں۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس روحانی ماحول کو سمجھنے اور اس کو سمجھ کر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے اس کو ذرا آپ نے پوری توجہ سے سننا ہے، اس لیے سننا ہے کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، جیسے گڈ فرائیڈے ہے، عید القیامت المسیح ہے، پام سنڈے ہے، خدا کے کلام کو بیان کرنا۔ اور آلموسٹ ہم کئی سالوں سے انہی بائبل کے حصوں میں سے خدا کا کلام سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم خداوند کے کلام میں سے جس عنوان پر بات کریں گے وہ ہے فانی بدنوں کو جلالی بنایا یسوع کی قیامت نے۔ بولے بولے بولے، فانی بدنوں کو جلالی بنایا مسیح کی قیامت نے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے، فانی بدنوں کو جلالی بنایا مسیح کی قیامت نے، آمین۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں گے اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی کہ مسیح کون سے بدن میں پیدا ہوا، ہم بہت سی ایسی چیزوں کی طرف جائیں گے، آدم کے بدن پر بات کریں گے، یسوع مسیح کامل انسان کس طرح تھے، انسان فانی کیسے تھا، ان ساری باتوں پر ہم بات کریں گے۔ تو آئیے خدا کے کلام کو کھولیے، باپ بیٹا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولا جاتا ہے، متی کے مطابق انجیلی بیان اس کا 27واں باب، اور ہم اس کی 50ویں آیت سے، میتھیو چیپٹر 27، ہم 50 ورس سے 50ویں آیت سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ اچھا، جب آپ نے اس کلام کے حصے کو پڑھنا ہے تو دھیان سے پڑھنا ہے، کیونکہ متی رسول جو ہیں وہ بہت ساری باتوں کو ایک ہی دفعہ کہتے جا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ بولے کیا جا رہے ہیں؟ یعنی وہ بائبل کے بہت سے واقعات کو، ان کے لکھنے کا سٹائل تھا جیسے ہر بندے کا گفتگو کا سٹائل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کا گفتگو کیا ہے؟ تو متی کو جب بھی آپ پڑھیں گے تو وہ بہت سی باتوں کو ایک دم، بہت سے واقعات کو کیا کر دیتا ہے؟ ایک دم کر دیتا ہے۔ تو ایک دم کا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعات ایک ہی ٹائم میں ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے وہ واقعات؟ بلکہ ٹائم پیریڈ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ متی بہت ساری باتیں جو تھا وہ خداوند کے بارے میں بیان کرنا چاہتا تھا تھوڑے وقت میں، آمین۔ اور اس نے ان 28ویں باب میں بہت کچھ بیان بھی کیا۔ تو 50ویں آیت کیا کہتی ہے؟ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ دوبارہ پڑھیے، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، زمین لرزی۔ اب یہ واقعہ یعنی فرائیڈے کے بعد شکر و خدا کا کہ ہمارا ایمان گڈ فرائیڈے پر ختم نہیں ہوتا، یسوع کے مصلوب ہونے تک قصہ ختم نہیں ہوتا، ہیلیلویا، کہ ہم صرف اسی دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے آ گیا، یسوع صلیب چڑھ گیا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یسوع مسیح صلیب پر چڑھا۔ شاید دنیا کے لوگوں کو بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ جب ہم گڈ فرائیڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے صلیب چڑھا، آمین۔ لیکن خدا کا شکر ہو کہ
کہ یہ ایمان کا حصہ گڈ فرائیڈے تک ختم نہیں ہو جاتا، تو خدا کا بندہ متی رسول جو ہے، اس لیے بہت سے ایماندار اپنے سٹیٹس لگا لیتے ہیں گڈ فرائیڈے جو ہے وہ قبروں میں سے نکلنے کا دن ہے۔ تو بھائی گڈ فرائیڈے والے دن قبریں نہیں کھلی، دھیان سے سنیے کیا ہے اس کو ذرا دھیان سے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جب بھی آپ نے کسی بھی کلام کے حصے کو پڑھنا ہے، کیونکہ ہم حوالے کے ساتھ حوالے جوڑنے کے عادی ہیں، ٹھیک ہے کہ یہ پر حوالہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ چیزیں کہاں کیسے ہیں، تو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ گڈ فرائیڈے تک کیا ہوا؟ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے؟ زمین لرزی، کیا ہوا؟ اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں، کیا ہو گئی؟ اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں میں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے۔ ذرا دھیان سے، یعنی قبریں کس دن کھلی ہیں؟ جس دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ زلزلہ کب آیا؟ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو لکھا ہے وہ زلزلے کی وجہ سے کہ جو پتھر جب ہٹا تھا قبر میں سے تو ایک زوردار زلزلہ آیا تھا۔ کیا آیا تھا؟ گڈ فرائیڈے والے دن بھی آیا سی، دس رہا سی تیاری کرو یسوع مردیاں جو جی اٹھے آج ہے، آمین۔ تو جب ہم اس کلام کے حصے کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا اور بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ ایک دم اونچی آواز سے کہہ دو آمین، ہیلیلویا۔ آج ہم جس عنوان پر بات کر رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم ایسے ہی نہیں گاتے ہیلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، یا ایویں ایسی کینڈل لا کے نہیں پھر رہے۔ یہ مسیح کی جو قیامت ہے یہ صرف ایک عید تک نہیں ہے۔ ابھی ہم پام سنڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے بائبل میں پام سنڈے سیلیبریٹ کریں، کہاں یسوع مسیح نے کہا؟ تو بھائی یاد رکھیے گا ہم تو پام سنڈے جو ہے زمین پر بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، آسمان پر بھی کریں گے۔ ہیلیلویا، آواز آئی نا؟ یہ کون نے جڑیاں کھجور دیاں ڈالیاں لے کے پھرنڈے نے ہیں تے اساں اوتھے بھی پھرنا چ، ٹھیک ہے؟ ہمیں کبھی بھی ایمان بولتے ہوئے اپنے لفظوں کا چناؤ بڑا بہترین کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ بولے بولے، کلام بولتے ہوئے، کیونکہ اگر ہم لفظوں کے چناؤ نہ صحیح کر پائے تو اپنا ایمان بیان کرنے سے قاصر ہو جائے۔ جیسے صبح میں نے ایگزامپل دی کہ اگر آپ دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یسوع مسیح نے کہا میں تیسرے دن بعد مردوں میں سے جی اٹھوں گا، تو بھائی یسوع نے چاروں اناجیل میں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، بلکہ یسوع نے کہا میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اور یسوع مسیح نے جو یونا کی ایگزامپل دی اس کا مطلب کچھ اور تھا۔ یسوع نے کس طرح یونا مچھلی کے پیٹ میں رہا، یعنی یونا نے اپنے مچھلی سے نکلنے کے بعد ایک خدمت کی۔ کیا کی؟ تو یسوع مسیح جب یہ کہتے ہیں میں یونا کی طرح رہوں گا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے آسمان پر چلا گیا، یعنی یسوع پھر ایک نئی خدمت کے اندر چلا گیا۔ ہیلیلویا، کیونکہ یونا مچھلی کے اندر نکلنے کے بعد اس نے کی نینوا میں منادی کی۔ جب ہم بائبل میں سے لوگوں کو صحیح بائبل کی تعلیم نہیں دیں گے، ان کو بتائیں گے نہیں کہ یسوع یونا کی ایگزامپل کیوں دے رہا ہے، اور یونا کی ایگزامپل کے پیچھے ایک اور وجہ بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟
تو پڑھے یونا کا کس علاقے سے بلونگ کرتا تھا؟ پڑھے نا. جب آپ چیزوں کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو یاد رکھیے گا، ہمیشہ اس بات کو سمجھ لیں، جب بھی آپ کلام میں سے بڑھائیں گے شیطان آپ کو پھنسا لے گا. کیا کرے گا؟ اور جب آپ کلام بیان کریں گے آپ ابلیس پر فتح پائیں گے. ہیلیلویہ. یسوع نے، عورت نے کلام بڑھایا اور پھر وہ پھنس گئی، گناہ میں آ گئی ہیں. لیکن یسوع جب آزمایا گیا تو یسوع نے کلام کو اسی طرح بیان کیا جس طرح لکھا ہوا تھا اور وہ غالب آ گیا. ہیلیلویہ. ہم کبھی کبھی ان آزمائشوں کو شاید بڑا معمولی سمجھتے ہیں، ہمیں اس کو گہرے طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. میں عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو لکھا ہے قبریں کھل گئیں. کیا ہو گئیں؟ اور جتنے مقدس تھے، کلام میں لکھا ہے خوشخبری کو کیا بیان کیا گیا ہے؟ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اب یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ یسوع مسیح مر گیا تھا. بولے 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 یسوع مسیح. اب کبھی کبھی ہم لوگوں کے سامنے یہ مشکل بنا دیتے ہیں کہ یسوع بدن میں خدا تھا تو وہ کیسے مر سکتا تھا. کبھی کبھی ہم خود ہی اپنے لیے بہت سی مشکلیں پیدا کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ بہت سی مشکلیں پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم بائبل مقدس کے اس کلام کے حصے کو، اس سچائی کو سمجھ نہیں پاتے. تو یاد رکھیے گا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے، کیونکہ جب ہم پیدائش کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو خدا نے کیا کیا؟ ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا اور اس نے پھر آدم کو بنایا اور آدم کو ایک بدن دیا. کیا دیا؟ اس کے اندر، اس بدن میں کیا ڈالی؟ روح ڈالی، اسے زندہ کیا. اور آدم جو تھا وہ کامل بنایا گیا تھا. کیا بنایا گیا تھا؟ پر اس کے لیے یہ شرط تھی، وہ غیر فانی نہیں تھا. وہ اس وقت تک غیر فانی رہ سکتا تھا جب تک وہ پھل نہ کھاتا. شرط کیا تھی؟ یعنی کیا کہا کہ تو تب تک غیر فانی ہے، تو مرے گا نہیں، تو کمزور نہیں ہوگا. فانی کا مطلب ہے وہ جسم جو کمزور ہو جائے. بولے فانی کا کیا مطلب ہے؟ فانی کا مطلب ہے وہ جسم جو مر جائے. بولیں ذرا سمجھے فانی کا مطلب کیا ہے. وہ جسم جو بیمار ہو جائے. فانی کون سا جسم ہے؟ جو کمزور ہو جائے، گناہ کے زیر سایہ آ جائے. اسی لیے کلام میں لکھا ہے گناہ تمہارے فانی بدنوں میں بادشاہی کرنے نہ پائے. رومیوں کے خط میں گناہ تمہارے فانی بدنوں میں، کیونکہ فانی بدن گناہ کی وجہ سے کمزور ہو جائیں گے، لاچار ہو جائیں گے، خدا کی حضوری سے باہر ہو جائیں گے، خداوند کے شکائنہ سے باہر نکل جائیں گے. اس لیے آدم جو تھا خدا نے اسے کامل بنایا تھا پر اسے غیر فانی نہیں بنایا تھا. کیا ہے؟ بولے بولے خدا نے اسے غیر فانی تب بنا کیونکہ اگر وہ کلام میں لکھا اگر تو گناہ کرے گا تو کیا بن جائے گا؟ فانی بن جائے گا. اور آدم نے ایسا ہی کیا. کیا کیا اس نے؟ گناہ کیا اور 930 برس تک زندہ رہا اور پھر فانی ہو گیا، مر گیا. اس نے کمزوریاں اپنے بدن کے اوپر لے لی. اس نے گناہ کی بادشاہی اپنے بدن کے اوپر لے لی. اس نے موت کے اختیار کو اپنے بدن کے اوپر لے لیا. اور پھر اس سے پیدا ہونے والی تمام نسل انسانی، چاہے ولی ہو، پیغمبر ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، یاد رکھیے جو بھی عورت سے پیدا ہوا. اسی لیے مقدس داؤد نے کہا مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی ہے. لیکن جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے، کیا جب یسوع مسیح دنیا کے اندر آئے، جب مسیح کی پیدائش ہوئی، یعنی مسیح نے تجسم مجسم ہوا. یوحنا کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ کلام مجسم ہوا. کیا ہوا؟ اور کہاں مجسم ہوا؟ کس میں مجسم ہوا؟ فرشتہ کس کے پاس بھیجا گیا اور کیا کہا گیا اس سے؟ تجھ سے ایک بیٹا ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا.
پوچھنے لگی کیسے ہوگا؟ جواب ملا روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا۔ وہ مولود ہے مقدس، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اب خداوند کلام مجسم کہاں ہو رہا ہے؟ کلام ایک عورت کے اندر، ایک جسم کے اندر مجسم ہو رہا ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر، کیونکہ اب یسوع مسیح جو ہے وہ جسم پہنا ہے، انہوں نے، یسوع مسیح نے جسم پہنا ہے۔ اور کون سا جسم پہنا ہے؟ میرا اور آپ کا جسم پہنا ہے۔ کون سا پہنا ہے؟ اور کون سا جسم جو فانی ہے؟ بولے۔ اس لیے لکھا ہے اس نے صلیب پر چلا کر کیا دے دی؟ اپنی جان دے دی۔ اس لیے یسوع بھی جو جسم رکھتے تھے وہ مر سکتا تھا، خدا نہیں مر سکتا تھا۔ لوہیت کی مرنے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کے اندر کلمہ روح تھی اور وہ کبھی نہیں مر سکتی تھی۔ اس لیے یسوع مسیح جب انسانی جسم کو پہن کر آیا تو وہ جسم مرنے کی قابلیت رکھتا تھا۔ کیا تھا؟ مرنا کیا ہے؟ روح کا اس بدن میں سے نکل جانا، طلب ہو جانا۔ کیا ہونا؟ تو یسوع نے کیا کیا؟ اپنی روح کس کو دے دی؟ کس کو دے دی؟ باپ کو دے دی۔ تو پیچھے جسم کیا رہ گیا؟ جب روح نکل گئی تو جسم کیا ہو گیا؟ مر گیا، مردہ ہو گیا، ڈیڈ ہو گیا۔ جس کی تصدیق کی گئی، کیا کی گئی؟ جس کی 7 جگہ پہ تصدیق ہوئی۔ سر ابھی میرے پاس بہت سی، کیونکہ میں نے جب اس کو اسٹڈی کرنا تھا تو میرے پاس ابھی جو نوٹس ہیں میرے موبائل کے اندر جو میں نے لکھے ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ موت کے اوپر تصدیق ہوئی، 7 دفعہ تصدیق ہوئی اس کے مرنے کی۔ رومی سپاہی نے تصدیق کی، صوبیدار نے تصدیق کی ہے، عورتوں نے تصدیق کی۔ پھر اس کی تدفین ہوئی۔ کیا ہوئی؟ اسے قبر میں رکھا گیا، اور جب یسوع قبر میں رکھا گیا تو بے ہوش نہیں تھا، نہ کوئی اور یسوع، کیونکہ خدا کو پسند آیا تھا۔ اب یسوع کے بدلے کوئی اور صلیب چڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ بات صلیب چڑھنے کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ قربانی کا اصول یہ تھا کہ بڑا بے عیب ہونا چاہیے، اور دنیا میں کوئی بے عیب ہے ہی نہیں تھا۔ اگر تھا تو وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح تھا۔ اس لیے دوسرے کا تصور موجود نہیں ہے۔ کیا ہے؟ دوسرے کا کہ کوئی ہم شکل آ جائے گا، کوئی ہو ہی ہم شکل نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کا کوئی ہم شکل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ جس کا ہم شکل تھا وہ خدا کا، لکھا وہ ذات کا، خدا کی ذات کا نقش ہو کر آیا تھا۔ ہیلیلویا۔ اور کوئی بندہ اس کا ہم شکل ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کا ہم شکل وہی ہو سکتا تھا جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہو۔ ہیلیلویا۔ جو بغیر آدم کے پیدا ہو، بن آدم ہو، روح القدس کی قدرت سے جس نے پیدا ہوا ہو، تو اس لیے کوئی اس کا ہم شکل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں کلام ضرور بتاتا ہے ایک بھائی نے مدد کی اور اس کو بگاڑ پہ رکھا گیا، شمعون کو، اسے کہا گیا کیونکہ صلیب اٹھائے، تو وہ کیونکہ یسوع مسیح رات 10 بجے سے لے کر سٹل اس پین کے اندر تھے، تکلیف کے اندر تھے، تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع چاہتا تھا کہ ہم بھی صلیب اٹھائیں۔ کیا کریں؟ یعنی یہ بھی پیغام کا حصہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں بھی صلیب اٹھانی ہے۔ اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے، کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح نے بھی بدن اختیار کیا۔ کیا کیا؟ وہی بدن اختیار کیا جو آدم کا تھا، کیونکہ یسوع مسیح ایک عورت میں سے، مقدسہ مریم کے باطن میں اس نے کلام مجسم ہوا۔ اب یہ بدن جو تھا یہ تھکن بھی محسوس کرتا تھا، یہ آنسو بھی بہاتا تھا، یہ فیلنگ بھی محسوس کرتا تھا، لیکن اس بدن میں فرق یہ تھا، اس میں گناہ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ باقی تمام انسان والی خاصیت اس بدن میں موجود تھی۔ بولے کیا تھی؟ تمام، یعنی پین بھی محسوس ہوتا تھا، یعنی یسوع نے مخالفت نہیں تھی، یسوع نے بھی دکھ لگتا سی۔ جب کیل ٹھونکے جا رہے تھے تو یسوع بھی پین، کیونکہ یسوع بھی اسی بدن کے اندر تھا۔
اس نے بھی اسی بدن میں آزمائشوں کا مقابلہ کیا. کیا کیا؟ اسی بدن میں ابلیس نے اسے آزمایا. وہ ہماری طرح آزمایا گیا. لکھا کلام کہتا ہے وہ بے گناہ رہا. ہیلیلویا. اور اس نے اس قدر دکھ کا برداشت کیا، مخالفت کا برداشت کیا، صلیبی موت برداشت کر لی. تو خداوند یسوع مسیح جو ہیں، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ یسوع آدم نے بھی بدن پہنا اور یسوع مسیح نے وہی بدن پہنا، کیونکہ یسوع مسیح اسی لیے آیا تھا تاکہ وہ ہمارا عوضی بنے، ہمارے لیے کفارہ دے. اور گڈ فرائیڈے والے دن یسوع جب صلیب پر چڑھا ہوا تھا تو یسوع مسیح میرے اور آپ کے بدن کے ساتھ صلیب چڑھا ہوا تھا. کیا تھا؟ کیونکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا کے صلیب چڑھا ہوا تھا. اس لیے جب ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو بدن تھا وہ کوئی ڈیفرنٹ نہیں تھا، کوئی یسوع مسیح کوئی روح میں نہیں تھا، یسوع اسی بدن کے اندر تھا، لیکن کلمہ روح کے اندر تھا. کس کے اندر تھا؟ ہمارے اندر کون سی روح ہے؟ زندگی کی. پر یسوع کے اندر کیا تھی؟ کلمہ روح تھی. ٹھیک ہے. اب انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں جب اس بدن کے اندر تھے تو یسوع مسیح کی تدفین کس میں ہوئی؟ جو بدن انہوں نے، جس جسم میں انہوں نے جان دی تھی، یعنی جو جسم ڈیڈ ہوا تھا، جس پر کیلوں کے نشان تھے، سوراخ تھے، میخیں تھی جس کے اندر، اسی بدن میں یسوع کو جب تدفین کیا گیا تو اسی بدن میں کیا گیا جس میں وہ مجسم ہوا، جو انہوں نے اختیار کیا تھا، جو انہوں نے پہنا تھا. اب یہ فانی بدن جو گناہ کی وجہ سے فانی ہوا، کیا ہوا؟ اگر نہ گناہ ہوتا تو بدن کبھی غیر فانی نہ ہوتا، بدن کبھی نہ مرتا، کبھی کمزور نہ ہوتا، کبھی بیمار نہ ہوتا، کبھی خدا کی حضوری سے باہر نہ نکلتا. لیکن یسوع بھی جب آیا اس نے ایک فدیہ دیا، کفارہ دیا. گڈ فرائیڈے والے دن اپنی جان دی، دکھ سہے، کانٹوں کا تاج پہنا، ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے، وہ خدا کا بڑا بن کر صلیب پر چڑھ گیا. اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہماری خاطر گھائل کیا گیا. لیکن جب یسوع مر گیا تو اسی بدن کے اندر تھا، اسی بدن کے اندر. اور جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، ہیلیلویا، کیا ہو گیا؟ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تو یسوع اسی بدن کے اندر جی اٹھا جس بدن میں مرا تھا. ہیلیلویا. ایسا نہیں ہے کہ یسوع مسیح کی روح جو تھی، جیسے ابھی ایک تصور پایا جاتا ہے، وہ 40 دن تک جو ہے وہ روح نظر آتی رہی. دنیا کے اندر کئی بدعتی فرقے کہتے ہیں، دنیا میں کئی ایسی بدعتیں پائی جاتی ہیں جو لوگوں کو گمراہ اور برگشتہ کر رہی ہیں کہ نہیں، جو رسولوں کو نظر، وہ سمجھے کہ وہ یسوع سے اتنا پیار کرتے تھے. میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا کچھ دن پہلے، کیونکہ جیسے جیسے عیدیں آتی ہیں تو شیطان بھی بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے. وہ بڑے آنسوؤں کے ساتھ بتا رہا تھا کہ جی کیونکہ وہ ذرا پہلا مسیح سی نا، بعد میں کوئی اور بن گیا. تو بائبل کو بتا رہا تھا کہ مسیح اور رسولوں کو ایسے لگ رہا تھا کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے ہر طرف سے وہی نظر آتا ہے. یسوع 11 دفعہ ظاہر ہوا جی اٹھنے کے بعد. کیا ہے؟ یعنی آپ جی اٹھنے کے بعد اس نے تصدیق کی. اور کیسی تصدیق کی آپ کو یاد ہے؟ اور کمال ہے، میں کہتا ہوں چلو تمہارے سے تاریاں بجاتا ہے، کیسی کمال بات کر گیا ہے. کبھی کبھی یاد رکھیے، اگر توما نے یہ سوال نہ کیا ہوتا تو ہمارے پاس آج جواب بھی نہ ہوتا. بدعتوں کے لیے اور یسوع مسیح کو بدن میں مرنے اور بدن میں جی اٹھنے والوں کے لیے ہے ہوتا جواب. توما دیکھو، کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کبھی کبھی خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی کو دیکھیں. بولیں کیا کریں؟ کبھی کبھی خدا چاہتا ہے ہم خدا کی، کبھی کبھی خدا بھی چاہتا ہے
ایسے تو وہ کہندا سی موسیٰ ایڈا آسان نہیں ہو. میں اکثر جب اپنے بچپن میں بائبل پڑھتا تھا اور خروج کی کتاب میں جب بھی پڑھتا تو میں بچکانا سوچتا تھا. میں کہنا میں سمجھ نہیں آتی پئی. خدا کہندا ہے تو جا میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور دوسری طرف خدا موعظے کر رہا ہے. کیوں؟ خدا پہلے دن ہی کڑا سکتا ہی. پھر کئی سالوں کے بعد سمجھ لگی خدا چاہتا تھا کہ اپنی خدائی لوگوں پر ظاہر کرے. ہیلیلویا. کیا کرے؟ اور خدا چاہتا تھا کہ لوگوں کے ذہن درست ہوں. کیا ہوں؟ خدا چاہتا تھا کہ لوگ خدا کی ذات کو دیکھیں. اور جب کئی سالوں کے بعد پڑھنے کا فضل ہوا، ذہن کھلا، تو سمجھ لگی کہ خدا چاہتا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ضرور نکالے، لیکن کہیں وہ ان کے دیوتا لے کر نہ نکل آئیں. کیا نہ لے کے آئیں؟ اسی لیے اس نے 10 دیوتاؤں کو شکست دے کر جو ہے اپنے لوگوں کو نکالا، تاکہ جب ان کو کہے تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو انہوں نے سمجھ لگے خدا ورگا کوئی ہے ہی نہیں. خدا ورگا اینجی لے آندا تو کسی نہ کسی نے کوئی خدا لے ہی آنا سے. خدا نے ان کے ذہنوں کو صاف کیا. کیا کیا؟ کبھی کبھی خدا ایسے حالات پیدا کر کے اپنی خدائی کا ہمیں ثبوت دیتا ہے. بولے اونچی بولے. ایسے حالات پیدا کر کے اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے ہمیں. وہ ہمیں بتاتا ہے میں ہوں. اور تمہاں نے جب خداوند کا کہا ہاں میں ایمان لاؤں گا، پر شرط اس نے رکھ دی جب تک میں ان ہاتھوں کو دیکھ نہ لوں ہے اور اس پسلی میں تب تک یقین. اور کلام یہ کہتا ہے وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے اور دروازے بند تھے. تو یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو یاد رکھیے یسوع مسیح جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھا تھا. ہیلیلویا. آمین. کیا ہو گیا؟ یسوع مسیح کس بدن کے ساتھ جی اٹھا؟ مڑا کس بدن میں تھا؟ فانی، جو مرنے والا بدن ہے. اور جی اٹھا کس میں؟ جلالی بدن کا مطلب ہے کہ وہ جو کبھی نہ مرے گا. جلالی بدن کیا ہے؟ جو بیمار نہ ہوگا. جلالی بدن کمزور نہ ہوگا. جلالی بدن پر گناہ کی بادشاہی نہیں ہوگی. جلالی بدن کاملیت کے اندر رہے گا. اسی لیے تو یاد رکھیے گا بائبل مقدس پر ایمان رکھنے والے چاہے پرانے عہد کے ایماندار ہوں یا نئے عہد کے ایماندار ہوں، وہ ہمیشہ اقرار کرتے رہے. آپ کو یاد ہے مقدس داؤد نے کیا کہا؟ کہتا ہے جب میں جاگوں گا کیا ہوگا؟ تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا. کیا ہوگا؟ اور یوب کہتا ہے میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. ہیلیلویا. کیا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا. ہاتھوں کو اٹھا کے آواز میں کہیے میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. ہاں میرے گردے اس زمین میں فنا ہو جائیں، مجھے مرے ہوئے چاہے صدیاں گزر جائیں، پر میں اپنی آنکھوں سے اسے دیکھوں گا. یہ فانی بدن تو مٹی میں مل جائے گا، لیکن جب جلالی یسوع جو موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جب کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا، مقرب فرشتے کے ساتھ آئے گا، للکار کے ساتھ آئے گا، اور جتنے مسیح میں سوئے ہوئے ہیں وہ سب قبروں میں سے باہر آ جائیں گے. جس طرح یسوع جو تھا وہ کمزوری کی حالت میں مرا پر جلال کی حالت میں جی اٹھا تھا. ہیلیلویا. خاک کے بدن میں مرا تھا پر جلالی بدن میں جی اٹھا تھا. ہیلیلویا. آمین. مسیح کی قیامت ہمارے لیے امید ہے. کیا ہے؟ ایویں اسی نہیں گاندے ہیلیلویا بولو یسوع، کیونکہ یسوع نے زندہ ہو کر کیا کیا ہے؟ ہمارے فانی بدنوں کو جلالی بنا دیا ہے. آمین. اب ہم کمزوری میں مر سکتے ہیں، یہ بدن فانی ہے. یہ بیماری میں مر سکتا ہے، پر خدا پر ایمان رکھنے والا گناہ میں نہیں مر سکتا. ہیلیلویا. کمزوری چ مر سکنے
بیماری میں، لیکن خدا پر ایمان رکھنے والا یسوع کے لہو سے دھلا ہوا گناہ میں نہیں مر سکتا، اور جو گناہ میں نہیں مرتا، یاد رکھیے گا، پھر یسوع اسے لینے کے لیے آ رہا۔ ہیلیلویا۔ اس لیے اب یہ جو جلالی بدن، یعنی یسوع مسیح نے، اگر یسوع مسیح اس بدن کو وہی رہنے دیتا اور کسی اور طریقے سے ظاہر ہوتا، لوہیت میں ظاہر ہو جاتا، تو یاد رکھیے پھر ہمارے لیے کوئی جلالی امید نہ ہوتی۔ آمین۔ اور مزے کی بات دیکھو یار، یسوع نہ صرف جلالی بدن میں زندہ ہوا، بلکہ جلالی بدن میں آسمان پر اٹھایا بھی گیا، اور جلالی بدن میں باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہوا، اور جلالی بدن میں ہمیں لینے آئے گا اور ہمیں بھی جلالی بنائے گا اور اپنے ساتھ آسمانی مکانوں میں لے جائے گا۔ ہیلیلویا۔ کیسا کمال ہے، وہ خود بھی جلالی بنا، ہمیں بھی جلالی بنائے گا ابھی بھی، کیونکہ وہ کلمہ باپ کے جو اندر تھا، جب وہ بدن کے اندر آ گیا تو اس نے جلالی بن کر یہ نہیں کیا کہ بدن کو وہیں چھوڑ دے نجات کا۔ اگر یاد رکھیے گا، اگر یسوع کفارہ دے دیتا اور بدن کو وہیں رہنے دیتا اور پھر لوگوں کو بتا دیتا کہ میں لوہیت میں زندہ ہوں، تو یاد رکھیے گا پھر یہ بدن کبھی جلالی نہ ہوتے۔ پر پیارے یسوع کا شکر ہو کہ اس نے، کلمے نے جو بدن پہنا، اسے قبر میں رہنے نہ دیا، بلکہ وہ اپنے جاہ جلال کے ساتھ جی اٹھا۔ ہیلیلویا۔ اس لیے ہمارے اپنے جو دنیا سے گئے، ہم جب دنیا سے جائیں تو یہ جو ہم گا کے جاتے ہیں نا، ہیلیلویا بولو یسوع کل دنیا دی نجات دا دہندہ ہو گیا ہے، کیونکہ نجات دینے والا اور پھر جو زندہ ہے، یاد رکھیے کلام کہتا ہے وہی نجات دہندہ ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے، ایک دوسرے سے کہیے، جو وہی نجات دہندہ ہے۔ ہیلیلویا۔ جو وہی، اور جو زندہ نہیں ہے وہ نجات دہندہ بھی نہیں ہے، اور زندہ ہے تو وہ کون ہے؟ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ لکھا ہے جب وہ اس نے جلا کر جان دے دی اور اسے قبر میں رکھ دیا گیا اور تصدیق کر دی گئی کہ وہ مر گیا ہے، بے ہوش نہیں ہوا، وہ ہوش میں ہوش آئی تو کشمیر نہیں بھاگا۔ یاد رکھیے یسوع مسیح جلالی بدن کے ساتھ جو ہے مردوں میں سے جی اٹھا تھا، اور جلالی بدن کو کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، جلالی بدن کو کسی رسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جلالی بدن جو تھا، یہی تو اس نے کہا میں جلالی، اور جلالی بدن میں اس نے کھایا بھی، اور نہ صرف کھایا بلکہ وہ جلالی بدن اس نے دکھایا۔ کہتا ہے تما ویخ لے، جس بدن کے ساتھ مڑا تھا اسی بدن کے ساتھ جی اٹھا ہوں۔ ہیلیلویا۔ جس، اب غور کیجئے کیسی امید ہے، اس یسوع نے اپنی قیامت سے ہم فانیوں کو بھی جلالی بنا دیا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہم جو فانی تھے، آدم نے گناہ کر کے ہمیں کمزور کر دیا تھا، موت کے نیچے کر دیا تھا، پر خدا کا شکر ہو جب یسوع نجات دہندہ دنیا میں آیا تو وہ ہمارے فانیوں کو جلالی بنا کر چلا گیا۔ ہیلیلویا۔ اور جلالیوں کو وہ لینے کے لیے آئے گا۔ آمین۔ اس لیے ہم اب موت سے نہیں ڈرتے۔ لکھا جو موت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور یسوع مسیح نے اسی لیے موت کو ہرایا، کیونکہ اب ہمیں موت کا خوف نہیں ہے، کیونکہ یہ موت جو ہے ایمانداروں کے لیے دروازہ بن گیا، کیونکہ یسوع بھی مردوں میں سے جی اٹھا، اور یسوع پر ایمان رکھنے والے بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ آمین۔ اور کیسے جی اٹھیں گے؟ یسوع کیسے جی اٹھا؟ اس لیے یاد رکھیے گا، اس بدن کا تقدس کیجئے۔ کیا کیجئے؟ اس بدن کا تقدس کیجئے، زناکاری سے بچے، نشے سے بچے، حرام کاری سے بچے، گناہ سے بچے، کیونکہ اس بدن نے جلالی ہونا ہے۔ ابتدائی کلیسیا میں کئی ایسے لوگ تھے جو غلط تعلیم دیتے تھے، کہتے ہیں روح نجات پا گئی ہے تے ہن کوئی فرق نہیں پیندا، یہ پا گئی ہے۔ یسوع نے ایسے لوگ بھی آئے، آپ گرنتھیوں کا خط پڑھے ہیں، وہاں پر یہی تو مسئلہ تھا۔ تو پالوس رسول نے کہا جو کسی کسبی سے صحبت کرتا ہے
واضح طور پہ پھر اس نے ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کیا، واضح کیا. اس لیے یسوع نے اس بدن کو اپنے خون سے پاک کیا ہے. ہیلیلویا. کیونکہ اسے اس نے جلالی بنانا ہے. آمین. روح القدس ہمارے بدنوں میں بسا ہوا ہے. کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو؟ ہیلیلویا. اس لیے ہن تسی ویکھو خدا دے گھر دے وچ کوئی گندی حرکت کرے کیسا لگے گا؟ کسی دی ہمت ہے کوئی سگرٹ پیے خدا دے گھر چ؟ ہے تو وہاں جائے. پر کیا آپ خدا کا مقدس نہیں ہے؟ کسی نے کو خدا دے گھر جھوٹ بولو کھوکر صاحب ڈرے گا؟ تو کیا آپ خدا کا مقدس نہیں ہے؟ کوئی چرچ میں کوئی گالی دے گا تو ہم بھی چرچ ہیں، ہم بھی خدا کا مقدس ہے، ہم نے جلالی ہونا ہے. ہیلیلویا. اس لیے یہی سوچ رکھیے، یہی معیار رکھیے کہ یسوع نے ہمیں پاک کیا ہے پاک رہنے کے لیے، اس نے ہمیں آزاد کیا ہے آزاد رہنے کے لیے. آمین. اس لیے مسیح کی قیامت جو ہے وہ فانیوں کو جلالی بنا دیتی ہے. جتنے پہلے مر گئے وہ بھی جلالی، اور جب ہم دنیا سے جائیں گے اگر ایمان میں قائم رہے تو یاد رکھیے پھر یسوع مسیح جو ہے ان کو، کیونکہ جی اٹھنا سب نے ہے، میں قیامت کی بات نہیں کر رہا. میں آنے والے دنوں میں بھی روح القدس کے پھلوں پہ ہم ایک اسٹڈی شروع کریں گے، روح القدس کے پھلوں کے اوپر، اور دیکھیں گے کہ روح القدس کے پھل کس بندے میں ہیں، کیسے پہچانا جاتا ہے. کلام میں لکھا تم ان کے پھلوں سے کیا کرو گے. ہم یہ پہچان بھی دیکھیں گے، کلام میں سے چیزیں بھی دیکھیں گے، اور دیکھیں گے ہم خدا کا روح کس طرح ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. لیکن آج جس بات پر ہم غور کر رہے ہیں پھر ہم کریں گے قیامت اور چیزیں، قیامت، ریپچر، یہ ساری چیزوں پر اس سال میں ہم ضرور بات کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے. لیکن آج خداوند میں ہیلیلویا کے نعرے لگائیے. اب آپ مر بھی جائیں تو آپ کے فانی بدن جلالی ہو جائیں گے، کیونکہ مسیح کی قیامت نے ان فانی بدنوں کو جلالی بنا دیا ہے. ہیلیلویا. آئیں آنکھیں بند کریں اور یسوع کی شکر گزاری کریں، تالیاں بجاتے ہوئے کہیں یسوع تیرا شکر ہو، تو نے میرے فانی بدن کو جلالی بنا